گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 10 محرم آج عاشور کا دن، آج واقعہ شام غیبہ تک جائے گا۔ سیگمنٹ داستان کربلا جاری ہے، قصص بھی جسے ہم کہتے ہیں اپنی دیگر ٹرانسمیشن میں۔ آج اس ٹرانسمیشن کا آخری روز، آخری نشست آپ کی خدمت میں پیش ہے جناب۔ آپ کو 8 محرم کو یہ سیگمنٹ جب شروع ہوا، 8 محرم کو ہم نے آپ بتایا کہ یہ داستان کس انداز سے شروع ہوئی۔ 28 رجب شروع ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ایک یزید ہاتھ پر بیعت مانگنا چاہتا ہے، امام حسین علیہ السلام کی بیعت چاہتا ہے اپنے ہاتھ پہ۔ امام انکار کرتے ہیں کہ 8 محرم کو آپ کے واقعہ بتایا تھا، ریگیپ چھوٹی سی کر دیتے ہیں سب سے پہلے تو۔ امام انکار کرتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی انکار کرتے ہیں ساتھ ساتھ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ مدینہ چھوڑ دیں گے۔ اب 28 رجب مکے کی طرف روانہ ہوتے ہیں، مدینہ چھوڑ دیتے ہیں، اب مکے کی طرف جا رہے ہیں، مکے کی جانب ہے، مکے پہنچتے ہیں۔ ایام حج کے دوران مکہ بھی چھوڑتے ہیں، اب مکے سے روانہ ہو چکے، کوفے جانا ہے لیکن کوفے پہنچتے نہیں ہیں، ایک مقام پر رکتے ہیں، مقام کا نام ہے شراب، اس مقام پر پانی وغیرہ پی رہے ہوتے ہیں۔ وہیں ان کا دشمنی فوج یعنی ہر کے لشکر سے، یعنی ہر کے ہاتھ میں کمانڈ سیکنڈ یا تھرڈ یزید کے لشکر کی، یزید سے سامنا ہوتا ہے۔ یزید ہر تو ہانپ رہا ہوتا ہے، کانپ رہا ہوتا ہے، اس کا لشکر کانپ رہا ہوتا ہے، پیاس کے مارے حال بحال ہوتا ہے اس کا۔ امام اس کو پانی پلاتے ہیں، اس کے بعد ہر تب بھی ان کا راستہ روکتا ہے، ہر ان کو لے کر چلا جاتا ہے ایک مقام پر گھیر کر۔ جب ایک مقام پر پہنچتے ہیں، اس مقام پر سے امام کی بہن کو، زینب کبریٰ کو، ایک ریت میں سے امام کے خون کی مٹی سے خون کی خوشبو آتی ہے۔ وہ کہتی ہیں بھائی یہاں سے چلتے ہیں۔ امام رک کر لوگوں سے پوچھتے ہیں اس جگہ کا نام کیا ہے، لوگ بتاتے ہیں، کوئی کہتے ہیں اس کو نینوا کہتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی شط الفرات بتاتا ہے، ایک بزرگ سے پوچھتے ہیں، بزرگ بتاتے ہیں اس مقام کو کربلا کہتے ہیں۔ امام وہ جگہ، وہ زمین خرید لیتے ہیں۔ جب وہ زمین کو خرید لیتے ہیں بنی اسد کے لوگوں سے، اس کے بعد وہ جگہ انہی کو تحفہ بھی کر دیتے ہیں، اور ساتھ میں ان لوگوں سے کہتے ہیں، ان کے مردوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو کچھ دن کے بعد جب ہماری یہاں قبریں کھدیں گی نا اور ہمارے لاشیں یہاں پر پڑے ہوں گے تو تم ایک کام کرنا کہ تم کھیتی باڑی کے بہانے آنا اور ہمارے لاشیں دفنا دینا۔ پھر اس کے بعد جب وہ بنی اسد کے لوگ حیران پریشانی میں جب واپس جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں اپنی خواتین کو بھیجنا، بولنا تمہارا مولا تمہیں بلا رہا ہے۔ خواتین آتی ہیں، خواتین سے کہتے ہیں دیکھو اگر تمہارے مرد نہ آئے نا تو تم ایک کام کرنا، پانی بھرنے کے بہانے آنا، پانی بھرنے کے بہانے آنا، اور تم گڑھے کھود کر ہمیں دفنا دینا۔ یہ مکالمہ کرنے کے بعد جب عورتیں جاتی ہیں تو عورتوں سے کہتے ہیں دیکھو اپنے بچوں کو بھیجنا۔ بچے آتے ہیں، کہتے ہیں مولا کیا ماجرا ہے؟ مولا بتاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو بیٹا اگر تمہارے ماں باپ نہ آئے نا تو تم ایک کام کرنا، تم کھیلنے کودنے کے بہانے آنا۔ گویا امام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بیٹا کھیلنے کودنے کے بہانے آنا، ہمارے لاشوں پر مٹی ڈالتے رہنا، گویا تمہارے کھیل کا کھیل ہو جائے گا، ہماری تدفین ہو جائے گی۔ گویا امام یوں کہہ رہے ہیں۔ بہرحال یہ آپ کو بتایا سارا واقعہ۔ 9 محرم کل کی نشست میں یہیں سے آغاز کیا تھا، اس کا بھی ایک ریکیپ آپ کو سب سے پہلے دے دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ 3 4 5 6 یزید کی محرم، یزید کا لشکر آتا جا رہا ہے، فوج دشمن آتی جا رہی 7 محرم امام کا پانی بند کر دیا جاتا ہے، یعنی اہل بیت کا پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بچے پیاس سے بے حال ہیں۔ اس کے بعد 8 محرم آتی ہے، پھر 9 محرم آتی ہے۔ 9 محرم شب عاشور، کل آپ کو بتایا تھا جنگ کل ہو جانی تھی لیکن نہیں ہوتی، امام ایک دن کی مہلت لے لیتے ہیں۔ اس مہلت میں امام سب سے کہتے ہیں، چراغ بجھا کر کہتے ہیں کہ اگر دیکھو جانا چاہو تو چلے جاؤ، کوئی نہیں جاتا۔ پھر آج کا دن آتا ہے، کل رات شب عاشور کے بھی حوالے سے 9 محرم کو ہر کے دماغ میں ہلچل ہوتی ہے۔ ہر بہرحال امام حسینی لشکر میں شامل ہو جاتا ہے، معافی مانگتا ہے امام حسین سے، امام حسین معاف کر دیتے ہیں، پھر بھائی کہہ دیتے ہیں، پھر سب ان کو چچا چچا کہتے ہیں، بھائی کا رشتہ بن جاتا ہے۔ پھر 10 محرم کی صبح ہوتی ہے، جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ جناب علی اکبر شہید، جناب علی اصغر شہید، سب سے پہلے اصحاب شہید، ان میں سب سے پہلے ہر شہید، سب اونو محمد شہید، سب شہید ہوتے چلے، سب امام حسین سب کو سوار کراتے ہیں۔ اب امام حسین کی باری آتی ہے، سب سے بڑا واقعہ، کوئی سوار کرانے والا نہیں ہوتا، امام کی بہن جناب زینب کبریٰ امام کو سوار کراتی ہیں۔ پھر امام حسین علیہ السلام
جنگ لڑنے کے لیے جاتے ہیں اور سب فوج یزید امام کی فوج ظاہر ہے امام حسین ابن علی ہیں. کل بھی کہا 3 دفعہ, آج پھر کہوں گا بارہا, حسین ابن علی ہیں, حسین ابن علی ہیں, حسین ابن علی ہیں. ظاہر ہوا لڑا, کیا ہوا؟ فوج یزید بھاگنے لگی. امام نے حجت تمام کی, تلوار نیام میں رکھی. جب تلوار نیام میں رکھی تو فوج واپس پلٹی. 1 منٹ کا موقع نہ دیا, جو کچھ ہاتھ میں نکالنے کا بھی ٹائم خود بھی نہ لیا, جو تھا اس سے پکڑ کے مارا. کچھ نہ تھا, اس نے کربلا کی مٹی اور پتھر اٹھا کے امام پر مارا. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ساری چیزیں بالآخر آواز گونجی, امام شہید ہو گئے. یہ واقعہ کل آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا. آغاز کرتے ہیں 10 محرم الحرام جاری ہے, امام شہید ہو گئے. اب کہنے کو الفاظ نہیں ہے, یقین کریں, پتہ نہیں کیسے بات کروں میں, یہ لیکن ہے, یہ واقعہ ہے, آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے. اس کی ایک ریٹیک لیتے ہوئے, ایک پیار لیتے ہوئے آپ سے کہہ سکتا ہوں. لفظ لرزتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کا لباس تک لوٹ لیا گیا. امام حسین علیہ السلام کا لباس تک ان سے لوٹ لیا شہید کرنے کے بعد. 12 پھر کیا ہوا؟ امام حسین علیہ السلام کے, ابھی سنیے گا آپ کا دل کانپ جائے گا. امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک انگلی میں ایک انگوٹھی تھی. اس انگوٹھی کو لوٹنے کے لیے ایک شخص, ایک بدبخت شخص نے, ایک کمبخت شخص نے, ایک کمزر شخص نے آپ کے شہید ہوئے اس لاش میں سے, اس لاشے میں سے اس ہاتھ میں سے انگوٹھی نہیں اتاری, بلکہ اس ہاتھ کی وہ انگلی کاٹ لی. یہ ظلم ہے. 12 لاشیں بے غور و کفن پڑے رہے, لاشوں پہ سے سر نکال دیے گئے, نیزوں پہ جو چڑھانے تھے کمبختوں نے. گھوڑوں کی نال بندی کر کے, یعنی پراپر پلان کر کے حسین کے لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے, لاش کو پامال کیا گیا. سب سے پہلے لباس لوٹا گیا, پھر اس طریقے کے واقعات جاری ہے. انگوٹھی کاٹی, ہاتھ کاٹا, سر سب کا پامال, سر سب کا تن سے جدا کیا, سب کا. حسین کا پراپر پلان کر کے حسین کے لاشے پر سے گھوڑے دوڑائے. اندازہ اب کیا ہوتا ہے؟ اب فوج اشکیا خیام کی جانب بڑھتی ہے. اللہ اکبر. خیام میں صرف خواتین. فوج اشکیا خیام کی جانب بڑھ رہے. اب کیا ہوتا ہے؟ اور سنیے گا. فوج اشکیا خیام کی جانب بڑھی. یاد ہے آغاز میں پہلی محرم 8 محرم کی نشریات میں کیا کہا؟ اب تیرا بچھونا خاک ہے سکینہ, اب تیرا بچھونا خاک ہے سکینہ, پھر نہ ملے گا باپ کا یقین. تیرا بچھونا خاک ہے سکینہ. فوج اشکیا خیام کی جانب بڑھتی ہے. اب اللہ اکبر کہتے ہوئے لرزہ طاری ہوتا ہے. اور کیا آگے جو کہنا ہے اس سے شاید یہ کہنے کے لیے تھوڑی بہت ہمت آ جائے. اگلا جملہ تو, اب بیبیوں کے سروں سے چادریں چھینی جا رہی ہیں, اور جب چادر نہیں دیتی, میں یہ جملہ ادا نہیں کر سکتا, شاید کوئی بھی نہیں ادا کر سکتا. میں آپ کو ایک ہنٹ دیتا ہوں, شاید اس سے سب دیتے ہیں, آپ خود سوچ سکتے ہیں, ویژوائز کر سکتے ہیں. جب تلوار کی نوک پر چادریں چھینی جا رہی ہیں, اور اس پر بھی جب خانوادہ امام حسین علیہ السلام, اہل بیت کی خواتین جب چادر نہیں دیتی, اتنی بہادر ہے ماشاءاللہ, تو اس پر کیا کیا جاتا ہے؟ زمین سے کچھ چیز اٹھا کر آپ سوچ سکتے ہیں کچھ ایسا عمل کرتے ہیں کہ چادریں چھن جاتی ہیں. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ 12 خیموں کو آگ لگا دی جاتی ہے. یہ واقعہ بھی پیش ہو جاتا ہے.
خیموں کو آگ لگا دی جاتی ہے، خیموں میں آگ لگ جاتی ہے. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب رات پوری کھلے میدان میں گزر رہی ہے. رات اہل بیت کی خواتین کی، اہل بیت کی آپ سے انداز، خیمے جلا دیے، رات میدان میں گزر رہی ہے. بالآخر 11 محرم کی صبح ہوتی ہے. یہ جو سب بیان کیا ہے نا، اصل مصائب تو اب ٹوٹ رہے ہیں. تو یہ کیا تھا؟ یہ تھا. اب ذرا ویژوائز کریں، اصل مصائب تو اب ٹوٹ رہے ہیں. اور اس سے بھی بڑا مصائب تھا جب شام گئے تھے یزید کے دربار. تو سوچیے اب تک کیا ہو گیا، اب کیا ہو رہا ہے، اور پھر کیا سوچے گا. 11 محرم امر سعد اپنی فوج کے مرے ہوئے سپاہیوں کا جنازہ پڑھاتا ہے. کیا قبول ہوگا؟ 12 جنازہ پڑھاتا ہے، انہیں دفن کرتا ہے. مگر یاد رہے شہدائے کربلا کی لاشوں کو ایسے ہی بے دفن بے کفن پڑا رہنے دیتا ہے. چھوڑ دو، سر نیزوں پر رکھ دی. 11 محرم 11 محرم ہے، یہ صبح ہو گیا. اب شام کا وقت ہے. 11 محرم شام کے وقت تمام لوگوں کو قیدی بنا کر کوفے لے کے جایا جا رہا ہے. تمام لوگوں کو کوفے، آپ کو بتا دوں یہ وہی کوفے ہے. حضرت علی کی شہادت کا واقعہ آپ کو یاد ہے؟ مسجد کوفہ کا واقعہ آپ کو یاد ہے؟ یہ وہی کوفے ہے جہاں شہنشاہی تھی اہل بیت کی. یہ وہی کوفے ہے. اب کوفے کیسے جا رہے ہیں ذرا دیکھیں. تمام لوگوں کو قیدی بنا کر کوفے لے کے جایا جا رہا ہے. کس انداز میں، اور لوگوں کو کوفے میں کیا بتایا گیا یہ بھی ذرا سن لیں. کوئی گروہ آئے ہیں، مختلف روایتیں ملتی ہیں کہ کچھ کہتے ہیں یہ لوگ صحیح نہیں ہیں جن کو ہم لے کر آ رہے ہیں، یزید نے ان کو مار ڈالا، اب ان کی خواتین کو قیدی بنا کے لایا جا رہا ہے. لوگ بڑے خوش ہو جاتے ہیں، یزید نے تو بڑا اچھا. کچھ کہتے ہیں کہ یہ لوگ دشمنان اسلام ہیں. لوگ عقل کے اندھے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ آل نبی ہیں، یہ اہل بیت ہیں. بہرحال کھلیں گے پردے بھی آنکھوں سے، جذبات ابھریں گے لوگوں کے بھی. بہرحال لوگوں کو یہ بتایا گستاخ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، یہ کان بھر دیا. لوگ یزید کو بڑا اچھا سمجھ رہے ہیں، لوگ عبید اللہ بن زیاد کو بڑا اچھا سمجھ رہے ہیں. بات آگے بڑھتی ہے. کوفے لے کے جایا جا رہا ہے. یہ لوگ 12 محرم کو کوفے پہنچتے ہیں. 9 کے نیزہ پہ شہداء کے سر بلند ہیں. سوچیں، 9 کے نیزہ پر شہداء کے سر بلند ہیں. ڈر ہے کلثوم کے چہرے پہ نہ پڑ جائے نظر، کیونکہ 9 کے نیزہ پر سر موجود ہے نا شہداء کربلا کے. تو عباس کو دیکھیے گا کہ ڈر ہے کلثوم کے چہرے پہ نہ پڑ جائے نظر. ارے 9 کے نیزہ پر ٹھہرتا نہیں عباس کا سر. 9 کے نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر. بے سر لاشوں کو کس نے دفنایا؟ بنی اسد کے لوگوں نے. یاد ہے آپ کو بتایا تھا بنی اسد کے لوگوں کی عورتوں سے بھی مخاطب ہوئے تھے. بنی اسد کے لوگوں نے دفنایا، اور آج بھی یہ وہ عمل دہراتے ہیں. میں آپ کو بتایا 12 یہ بنی اسد کے لوگوں نے بے سر لاشوں کو دفنایا. سر کو نیزوں پہ لے کے آئے کہ کم وقت. شہداء کا سر کوفہ پہنچ گیا. خواتین قیدی بن کے پہنچ گئی. ملون کے سامنے یہ سر پیش کیا. ملون نے امام حسین کے سر کے ساتھ بے ادبی کری. نعوذ باللہ، بے ادبی کی. اہل بیت کا قافلہ جب کوفہ پہنچا، ابن زیاد کے سامنے خواتین قیدیوں کو لایا گیا. اب کیا ہوا؟ اہل حرم کو قید خانے میں ڈال دیا گیا. اہل حرم کو قید خانے میں ڈال دیا گیا. دن چینج ہوا، اگلا دن آیا. بیٹا ذرا دیکھیے گا مومنٹ. اگلا دن آیا، یہ ذرا ذہن میں رکھیے. اب اگلا دن شروع ہو گیا. نیکسٹ ڈے امام حسین علیہ السلام کے سر کو کوفے کی گلی کوچوں میں، بازاروں میں گھمایا گیا. یہ واقعہ بھی ہوا. بہرحال یزید نے جو ہے وہ آرڈر کیا کہ قیدیوں کو میری طرف شام میں روانہ کیا جائے. اب یزید کا حکم تھا تمام تر قیدیوں کو بلند نیزوں پہ شہداء کربلا کے سر اب روانہ کیا جا رہا ہے یزید کے دربار میں شام میں. بالآخر
15 محرم 61 ہجری 15 محرم کوفے سے شام کا سفر شروع ہوتا ہے. نیزوں پہ سر ہے, بیمار کربلا امام زین العابدین کے گلے میں توق ہے. 15 محرم 61 ہجری کوفے سے شام کا سفر, ایک سفر 61 ہجری. شام پہنچتے ہیں, قافلہ شام پہنچتا ہے. سنیے گا, یزید چھت پہ کھڑا دیدار کر رہا ہے. یزید چھت پہ کھڑا دیدار کر رہا ہے کہ جیسے ہی اسے شہداء کے سر نیزوں پہ بلند نظر آتے ہیں, کہنے لگا آج میں نے محمد سے اپنے قرضے وصول کر لیے. لعنت یزید. 12 قافلے کو دربار میں لایا گیا. اب آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کے خواتین اہل بیت کی خواتین ہیں, خانوادہ اہل بیت ہے. کیا ہو رہا ہے دربار میں, کس طرح لایا جا رہا ہے خانواد. آپ کو وہ وقت یاد ہے نا کہ ایک طرف سے عباس نالین اٹھا لینے کو کھڑے ہیں, جب مدینے سے سفر ہو رہا تھا, پہلا سفر ہو رہا تھا 28 رجب, وہ آپ کو سفر بتایا 60 ہجری 61 ہجری چل رہی, سارا معاملہ چل رہا ہے. ارے مدینے میں کہا جاتا تھا علی کی بیٹی سوار ہو رہی ہے, نگاہیں نیچی کر لو. فرزند کمر بستہ چکوراز کھڑے ہوتے تھے. کیا شاہانہ طریقے سے, آج کی زبان میں کہوں تو انٹری اور ایگزٹ کا ماحول تھا. کیا پردہ داری تھی. کس انداز میں لایا جا رہا ہے بس ذرا سنیں. کتنے الفاظ تو ادا کر ہی نہیں سکتے نا, اسی لیے کہا چادر چھین لی. مجھ سے خود شرم آتی ہے بھائی, نہیں ہوتا. آپ انداز دیکھیں کہ کس انداز میں اہل بیت کی خواتین کو لایا جا رہا ہے. یہ بات ذرا سنیے گا. دربار میں شطرنج کھیلی جا رہی ہے. دربار میں شطرنج کھیلی جا رہی ہے. یہ عالم ہے. یزید کے ہاتھ میں شراب ہے. یہ عالم دیکھ رہے ہیں بیٹا ذرا. یزید کی دربار یزید میں شطرنج کھیلی جا رہی ہے اور یزید کے ہاتھ میں شراب ہے. یا ذرا ریلیٹ کر پا رہے ہیں. اب ہوتا کیا بیٹا, فوراً اب آپ نوٹ کریں, نبی کی نواسی, علی کی دلہاری, اس عالم میں کہ یزید کے ہاتھ میں شراب ہے, شطرنج کھیلی جا رہی ہے, سامنے موجود یہ عالم. یزید کہتا ہے, کیا کہتا ہے یزید کہتا ہے, کاش میرے جنگ بدر والے بزرگ زندہ ہوتے ہیں, کاش میرے جنگ بدر والے بزرگ زندہ ہوتے اور یہ سب دیکھتے تو خوش ہو کر مجھے دعائیں دیتے. علی کی بیٹی نے جواب میں خطبہ دیا ایسا کہ جانب زینب نے یزید کے دربار میں ہی یزید کو للکار مارا. جنگ نہیں کر سکتی نا, ان کے خطبے نے جنگ کی, ہر جگہ جنگ کی. ابن زیاد کے سامنے بھی جنگ کی, اور اب یزید کی تو خطبے سے ہو گیا بڑا غرق شروع. جنگ کی, ایسے جنگ کی, خطبے سے جنگ کی. علی کی بیٹی ہے تو پھر خود اندازہ لگا. کہتے ہیں نا ملتا نہیں ہے کوئی سہارا یزید کو. ارے ملتا نہیں ہے کوئی سہارا یزید کو. بیٹا دیکھیے گا, اس طرح زینب نے اجاڑا یزید کو. ارے ملتا نہیں ہے کوئی سہارا یزید کو. ارے اس طرح زینب نے اجاڑا یزید کو. ارے خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے خطبوں کے ذوالفقار سے مارا یزید کو. خطبوں کے ذوالفقار سے مارا یزید, خطبہ تلوار. اب کیا ہوا جناب زینب کو. 12 حسین کے گھر کی خواتین یزید کے دربار میں موجود ہیں. ایک شامی کھڑا ہوا, شام کا شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا یزید ایک کام کر, اسے میری کنیزی میں دے دے. اللہ اکبر. سوچ سکتے ہیں آپ, زینب ابن علی, امام حسین علیہ السلام کا خانوادہ, امام حسین علیہ السلام کے گھر کی خواتین,
آل نبی کنیزہ، اللہ اکبر. یزید نے بھی اصرار کیا. جب کوہرام بپا ہوا تھوڑا بہت، جب ایک دوسرے سے چپٹنے لگی خواتین، تو یزید نے بھی اصرار کیا اور کہنے لگا میں ایسا کر دوں گا، مگر مکالمہ ہوا اور یزید جلال حیدری کے آگے ڈھیر ہو گیا. کیسے؟ پھر وہی کہوں گا کہ ملتا نہیں ہے کوئی سہارا یزید کو. اس طرح زینب نے اجاڑا یزید کو. ارے خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی، اس لیے خطبوں کے ذوالفقار سے پچھاڑا یزید کو، مارا یزید کو. قتل یزید تو وہیں ہو گیا. اور کیسے ہوا تھا وہ آپ کو بتائیں گے. 12 یہاں ایسے ہی یزید جلال حیدری کے آگے ڈھیر ہو گیا. آہستہ اس نے جو پروپیگنڈا جمع کر رکھا تھا نا لوگوں میں کہ ہر جگہ پر کے لوگ آ رہے ہیں، یہ اہل بیت والے نہیں ہیں بلکہ یہ دشمنان اسلام ہیں، یہ ہیں یہ وہ ہیں. آہستہ خطبہ سن کے زینب کبریٰ کا لوگوں کو پتا چلے تو اہل بیت ہیں، یہ تو زینب ابن علی ہیں، یہ تو امام حسین کا سر ہے، یہ تو آہستہ لوگ تو دور کی بات، لوگ تو ہو ہی گئے. آہستہ یزید کی اپنی بیوی بھی یزید کے خلاف ہونا شروع ہو گئی. اپنے لوگ یزید کے خلاف ہو گئے، بلکہ یزید کی بیوی تو دربار میں آ گئی اور کہنے لگی رسول کی بیٹی فاطمہ کے لال کا سر. اور اس طرح بالآخر یزید کو اہل بیت کو رہا کرنے کا فیصلہ کرنا پڑا. بیویاں یاد رہے 1 سال تک مورخین لکھتے ہیں قید رہیں. بالآخر اس طریقے سے بیویوں کو رہا کیا. جن کو بیٹھے یاد رہے بیٹا ذرا دیکھیے کیا ہوا ہے. یاد رہے کہ یہ واقعہ شروع ہوا تھا، معذرت اس سلسلے واقعہ یاد رہے شروع ہوا تھا مدینے سے. ہم نے کہا تھا مدینے سے مکے تک کا سفر، یہ بات آپ سے عرض کی تھی. مدینے سے مدینے تک کا سفر، معذرت ختم. آپ مدینے سے نکلے، اب واپسی ہو رہی ہے مدینے. قافلہ مدینے کے لیے سفر شروع ہوا. قافلہ مدینے پہنچا. مدینے میں کوہرام برپا تھا. جناب زینب رسول اللہ کے روضے پر پہنچی. مدینے سے مدینے تک کا سفر یہاں پر آ کے اختتام ہوا. اشعار بیان کرتا ہوں کہ روضے پہ مصطفیٰ کی اداسی سی چھا گئی. روضے پہ مصطفیٰ کے اداسی سی چھا گئی. ارے رو کر پکاری نالان میں فریاد لائی ہوں، میں چھوڑ کر حسین کو جنگل میں آئی ہوں. نانا ہوئی اسیر تمہاری نواسیاں، کونوں مقام پہ چھا گئی غم کی اداسیاں. یہ پورا ظاہر ہے قصہ مختصر. اس کا تو ایک پل بٹھانے بیٹھے صدیاں بیت جائیں. یہ 1 سال تک بھی کیا صدیاں بیت جائیں، آپ نہیں کر سکتے. ظاہر قصہ مختصر. یزید کی موت کے وقت بہرحال جب لوگوں کے سامنے سب سارا آ گیا تھا کہ پروپیگنڈا کیا اس نے تو یزید کی بیعت سے انکار کر دیا تھا. سب نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا. یزید کی حکومت ختم ہونے پہ آ گئی. یزید ایک بیماری میں مبتلا ہو گیا. اللہ انصاف کرتا ہے. یزید ایک بیماری میں مبتلا ہو گیا. کیسا انصاف کیا دیکھیے گا. اس کی آنتیں جلنے لگی یزید کی. اس سے کیا ہوا؟ حکیموں کو بلایا، دنیا بھر سے حکیموں کو بلایا گیا. ارے حکیم پریشان ہو گئے. یزید کو اتنی پیاس لگتی تھی. کیا بیماری تھی یزید کی؟ آنتیں تو جلتی تھی. یزید کو اتنی پیاس لگتی تھی کہ وہ تڑپ جاتا تھا. تو پھر پانی نہیں پی لو. ارے جب پانی پیتا تھا تو اس کو پانی اور اس کا پیٹ جلاتا تھا. پھر کیا کرے؟ پانی روکا تھا 3 دن. آج کیا ہوا یہ آپ کا اندازہ لگائیں. 12 اب کیا ہوا؟ یزید اپنا سر پیٹنے لگا. یزید اپنا سر پیٹتا تھا. یزید نے بیٹے کو اپنے بلایا. جب یزید کو اندازہ ہو گیا کہ اب میرا وقت ختم ہے، یزید نے اپنے بیٹے کو بلایا اور وصیت کی. کہا بیٹا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اب مجھے لگتا ہے میرے وقت ختم ہو رہے ہیں. میرے بعد
اس تخت کے وارث تم ہو، یہ تخت تمہارے حوالے ہوگا۔ بیٹے نے تخت پر لعنت بھیجی، یزید کے بیٹے نے تخت کو ٹھکرا دیا، کہا نواسہ رسول حسین ابن علی کے خون سے زدہ ہوا ہے یہ تخت، اور میں اس تخت پر لعنت بھیجتا ہوں۔ کمال۔ پھر کیا ہوا؟ ایک دن یزید نشے میں تھا، کیونکہ اس کو نشے میں ڈالا جاتا تھا، وہ اب کرے نہ کرے اس کو ہر برے بھلا نشہ ڈالتے تھے تاکہ اس کو تکلیف زیادہ نہ ہو۔ 12 نشے میں تھا، اپنے آدمیوں سے کہنے لگا میرے وہ بندر کہاں ہے جو میرے ساتھ ہوتا ہے، میرا وہ بندر کہاں ہے جو میرے ساتھ ہوتا ہے؟ انہوں نے یزید کو جواب دیا وہ شاید جنگل کی جانب گیا ہے۔ یزید بھی گھوڑوں پر جنگل کی جانب روانہ ہوا، اور اسی دوران گھوڑے کی رکاب میں اس کا پیر پھنس گیا، اور فوراً سے جیسے یزید گھوڑے پر سوار ہوا، گھوڑے نے خود پری پلانڈ پامال کیا تھا نا، گھوڑے نے خود یزید کو اپنی پشت سے اٹھا کر زمین پہ دے مارا۔ جب زمین پہ دے مارا، یزید کا پیر گھوڑے کی رکاب میں پھنس گیا، گھوڑا دوڑتا رہا نہ رکا، یزید اس کے ساتھ گھسڑتا رہا، رک نہ پایا، آگے پتھر تھا، اس یزید کا سر گھسڑتے ہوئے اس جا کے پتھر سے ٹکرا لگا، لیکن یزید کیسے رکتا؟ وہ آگے گھسڑتا گیا، گھوڑا تب بھی نہ رکا، گھوڑا چلتا چلا گیا، دوڑتا چلا گیا، بھاگتا چلا گیا، یزید کا سر پھٹ گیا، یزید کا برا حال ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ گھوڑا تو رکا نہیں، یزید کا پورا جسم پامال ہو گیا۔ جب اس کے آدمیوں نے یزید کی لاش دیکھی تو کہا حسین ابن علی کے قتل کی یہی سزا ہے۔ داستان کربلا آج یہاں اختتام کو پہنچی ہے، نشریات جاری ہے، ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ۔ جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔